ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد القدر المحجلين شفيع المسلمين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا ورد کرنے صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، سینکڑوں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، اتنے بڑے کہ جن کو اجتہاد مطلق کا درجہ بھی ملا، مگر ان سب کے بیچ میں سیدنا امام اعظم یکا و تنہا نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا امام شافعی علیہ الرحمہ نے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، علم فقہ کے بارے میں جتنے بھی علماء ہیں سب ابو حنیفہ کی پرورش سے وہ فقہ والے ہیں. خود امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں جب تک میں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتابیں نہ پڑھی مجھے فقہ نہ آئی. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بیوہ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جب تک امام محمد بن حسن شیبانی محرر مذہب نعمانی سے نکاح نہ کیا، اس وقت تک میں فقہ کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا. یعنی امام اعظم کے ایک شاگرد امام محمد کی خدمت رہ کر میں فقیہ بنا اور ان سے میں نے فقہ حاصل کی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے بڑے عالم ہیں
کہ مسجد کا یہ ستون جو ہے پتھر کا ہے، مگر ابو حنیفہ اس کو چاہیں تو سونے کا ثابت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی زبان اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ وہ پتھر کو سونا بھی بنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال امام اعظم کی ایک شان ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے امام اعظم بڑے الجھے ہوئے برسہ برس کے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ تھا کہ ان کو زیادہ جستجو اور محنت کرنی پڑتی ہو۔ اب سوال اور جواب کا مسئلہ آپ کو مولانا ابو یوسف محمد نے پیش کیا کہ امام شافعی نے کہا کہ سوال سارے کے سارے قیامت تک مسائل جو پیدا ہوں گے ان میں بنیادی سوالات جتنے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے بنائے اور اس کا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی سوال نہ ہوگا تو شریعت کا کوئی جواب بھی نہ آئے گا۔ بے شک۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا جا تو آزاد ہے، تو اس میں اس کو طلاق پڑی کہ نہ پڑی؟ دو لفظ اس نے کہے جا، ایک لفظ کہا تو آزاد ہے، پڑی کہ نہ پڑی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب فقیہ لوگ دیں گے، کیونکہ آزاد ہونے کا معنی یہ بھی تو ہے کہ تو کسی کی بیوی نہیں ہے، میری بھی بیوی نہیں ہے، آزاد ہے، میری بندش میں نہیں ہے تو، اور میرے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، جا۔ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ چھوڑنے کے لیے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت میں آزادی بہت ہے۔ تو اب یہ اس وجہ سے امام اعظم نے یہ ایک سوال پیدا کیا، اس کا جواب کہ اگر نیت ہو تو یہ حکم، نیت طلاق کی نہ ہو تو یہ حکم۔ یہ جواب اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ سوال ہی تو تھا کہ ایک شخص آیا اپنی بیوی سے لڑا کر امام ابو سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ امام اعظم کے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو اب انہوں نے امام سفیان ثوری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پیش کیا کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے اس سے کہا کہ خدا کے قسم
اب میں تجھ سے کوئی بات نہ کروں گا جب تک تو نہ بات کرے. اور انہوں نے پلٹ کر بیوی بھی موچھائل تھی، اس نے بھی یہ کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے گا میں تجھ سے کوئی بات نہ کروں گی. قسم کھا لی دونوں نے اپنے اپنے موقف پر. امام سفیان ثوری نے یہ سوال سنا تو وہ جواب دے دیا کہ تم دونوں میں سے ایک کو بات کرنے کے بعد قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، جو بھی پہلے بات کرے. آدمی امام اعظم کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا جا تو اپنی بیوی سے بات کر، کوئی کفارہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کی نظر میں یہ سوال پہلے ہی تھا. سبحان اللہ سبحان سمجھ میں اللہ. آئی بات؟ جی جی جی. اس لیے اس کا جواب چٹ پٹ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے سوال ہوا سواری پر بیٹھ کر فرض نماز جائز ہے کہ نہیں، مگر امام اعظم یہ نہیں کہتے جائز ہے، یہ بھی نہیں کہتے ناجائز ہے. اب تفصیل فرماتے ہیں. وہ سواری پانی میں چلنے والی کشتی ہے سبحان اللہ. یا وہ سواری گھوڑے اور اونٹ کی طرح ہے سبحان اللہ. یا چھکڑا ہے، کیا ہے؟ اگر پانی پر چلنے والی سواری ہے تو اس کو روکنے کے بعد آدمی روک نہیں سکتا، سبحان اللہ. اور اس سے اترنے کے بعد آدمی زمین پر پہنچ نہیں سکتا. فرمایا آقا کائنات نے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے. اینما ادرکتنا الصلاۃ نصلی، جہاں بھی ہمیں نماز کا وقت آ لے تو وہاں نماز پڑھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین تو ہماری نماز کے لیے مقرر ہے. سواری زمین پر چل رہی ہو تو زمین پر نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر پانی پہ چل رہی ہے تو تم زمین پر پہنچے ہو کیسے؟ بتاؤ. اگر تم کشتی سے اتر بھی گئے تو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اب نماز جائز نہیں ہے. زمین پر چلنے والی سواریوں پر، اور بلا شبہ جائز ہے پانی پر دوڑنے والی کشتی اور جہاز پر نماز بھی ہو جائے گا کہ اس میں آدمی کا عذر اپنے سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ پانی کو اللہ نے ہی ایسا بنایا کہ آدمی اس پر اترے تو زمین تک نہیں پہنچ سکتا، روکے تو وہ رک نہیں سکتی. کشتی کو آپ روک کے لنگر ڈال دیجیے، جب بھی ایسے کرتی رہے گی، سمجھ گیا؟ اور زمین پر کھڑے ہوں گے تو زمین تو ایسے نہیں کرتی ہے. یہ ہے تو اس طرح امام اعظم
بہت باریک باریک مسائل کی تخریج کرتے تھے۔ اس میں آپ نے دو قسمیں کی، ایک عذر سماوی، ایک عذر بندے کی طرف سے من جہت العبد۔ عذر سماوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ پیدا ہوا، بندے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ اور عذر ایک وہ ہے جو بندہ خود پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ من جانب اللہ ہے۔ تو اب عذر سماوی ہو تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہو، اور عذر سماوی ہو تو سواری پر نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور اگر اپنا پیدا کیا ہوا عذر ہے تب نہ تیمم کر سکتے ہو اور نہ اپنا یا کسی بھی بندے کا پیدا کیا ہوا تو نہ تیمم کر سکتے ہو نہ سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ ہے تو ایک سوال کی شکل امام اعظم نے پیدا کیا اور انہی نے تلاش کیا اس کو، اور دوسرے لوگ تلاش نہ کر پائے۔ لہذا اگر کسی کا گھوڑا اتنا بے لگام ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں، جیسے اترنا چاہتا گھوڑا بھاگتا ہے تو اترے گا تو کیا، مگر گھوڑے کا کودنا اچھلنا کسی آدمی کے بنانے سے نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ ہے کہ وہ ایسے ہی پیدا کیا۔ اس لیے اس گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ سکتے، لیکن تمہارے روکنے سے رک سکتا ہے یا کسی بندے کے روکنے سے رک سکتا ہے، تب تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اب نیا مسئلہ پیدا ہوا تو امام اعظم کے نائب سیدنا امام احمد رضا نے اس نئے مسئلے کا حل نکالا۔ ٹرین پر چلتی ٹرین پر فرض نماز ہوگی کہ نہیں؟ ٹرین آدمی چلاتا ہے، آدمی روکتا ہے، یہ اس طرح پر نہیں ہے کہ روک دیا تو رکے گی، بھاگتی چلی جائے گی۔ جیسے گھوڑا ضدی ہو تو وہ بھاگتا چلا جائے یا اچھل کود لگائے تو آدمی اترے تو زخمی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، زخمی ہونا نہ ہونا یہ دوسری بات ہے، اصل میں وہ اترنے نہیں دے رہا ہے، یہ بندے کی طرف سے عذر نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ٹرین سے اترو گے مرو گے، مگر ٹرین کا چلنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، روکنا بندے کے اختیار میں۔ اس لیے امام اعظم کے نائب امام احمد رضا نے امام اعظم کے جواب کے مطابق جواب دیا کہ چلتی ٹرین میں نماز فرض نماز نہ ہوگی، نفل تو گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور رسول پاک نے اونٹ پر بھی پڑھی ہے نفل نمازیں۔ چلیے اب ایک بات یاد رکھو، امام اعظم کیا صلح کلی کو پسند کرتے تھے؟ ارے وہ فقہی مسائل میں صلح کلیت پسند نہیں کرتے تھے، ایمان اور عقائد میں کیا صلح کلیت؟ سمجھ آیا؟ فقہ میں جو آپ کا استقرار تھا
سبحان اللہ. اس استخراج پر عمل کرتے اور اسی کا فتویٰ دیتے. سبحان اللہ. دوسرے کے مسئلے پر وہ عمل نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ مجتہد پر فرض ہے کہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے. بے شک. تو مومن پر فرض ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ رہے، ان پر عمل کرے. سمجھ گئے؟ امام اعظم کے زمانے میں معتزلہ نہیں تھے، خارجی نہیں تھے، مرجیہ نہیں تھے. بڑے بڑے اس زمانے میں، امام اعظم کے زمانے میں یہ بد مذہب لوگ تھے. معتزلہ، امام اعظم نے کبھی کسی معتزلی سے ہاتھ نہیں ملایا. سمجھ میں آئے؟ بلکہ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. جیسے اللہ نے زمین، آسمان، پہاڑ، پانی، آگ، یہ اللہ نے جیسے پیدا کیے، اسی طرح سے اللہ نے قرآن کو بھی پیدا کیا. معاذ اللہ، اللہ کا کلام ہونے کا انکار. اللہ کا کلام ہے تو اللہ قدیم ہمیشہ سے، تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ معتزلہ قرآن کو مخلوق کہنے کی وجہ سے کافر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صلح نہیں کی، ان سے ذرا بھی ان کے ساتھ ملتے بھی نہیں تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی طرح ضحاک خارجی آپ کے زمانے میں تھا. خارجیوں کا بہت بڑا گروپ اس ضحاک کے ساتھ تھا. امام اعظم کے وہ مخالف تھے، مگر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے بچ کر رہتے تھے اور ان سے کبھی ملتے نہیں تھے. ضحاک خارجی وغیرہ سے بیدار. اس کے بارے میں آپ نے فتویٰ دیا کہ ان سے ملنا جلنا حرام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی نے یہ فتویٰ اکیلے نہیں دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام اعظم کتنے ذہین تھے یہ بھی سوچو. 20-25 یا زیادہ آدمی امام اعظم کے پاس آ گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں ہے. امام کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے؟ بلکہ امام پڑھ رہا ہے، اگر آواز آ رہی ہے تو سن رہے ہیں، نہیں آواز آ رہی ہے تو تب بھی چپ ہے. مگر دوسرے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن ہر نمازی کے اوپر پڑھنا فرض ہے. اور امام اعظم فرماتے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا من کان خلف الامام وقراءۃ الامام له قراءۃ. جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی طرف سے بھی ہو گئی، مقتدی کی طرف سے بھی ہو گئی. اب بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے، مناظرہ کریں گے. تو اگر مناظرے میں امام اعظم حدیث پیش کرتے تو وہ لوگ اس میں
کہتے یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے خلاف فلاں دوسری حدیث ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب بولتے۔ امام اعظم نے ان سب کا ایک لفظ میں جواب دیا کہ بھائی اتنے لوگ آئے ہو مجھ سے مناظرہ کرنے، اتنے لوگوں سے کیسے میں بیک وقت بات کروں گا؟ بولو 10 آدمی ایک ساتھ مجھ سے سوال کریں تو 10 کا جواب ایک ساتھ کیسے میں دوں؟ ایک بولے تو جواب لے، دوسرا بولے اب وہ جواب لے، یہ تو آپ اتنے لوگ سب سے ایک ساتھ میں کیسے بحث کروں؟ ایسا کرو کہ تم لوگ اپنے میں سے ایک آدمی کو مقرر کر دو، وہ بات کرے تو وہ سب کی بات ہو۔ تو چن لو تم اپنے میں سے کسی آدمی کو جو سب سے بڑا دانشور ہو، وہ یہ طے کر لے، وہ سب لوگ یہ طے کر لیں کہ وہ بات کرے گا سب کی طرف سے ہوگی، تب میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے ان لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک، کہ تب تو مناظرہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ جب تم نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ اس کی بات سب کی طرف سے، تو ہم نے ایک امام کو مقرر کر لیا کہ اس کی قراءت سب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ بس اب چپ، اب مناظرے کی نوبت کیا آئی؟ ایک ایسی ترکیب امام اعظم نے لگا دی کہ مناظرے کی ضرورت ہی نہیں، سارے مناظر بھوکے ہو کر چلے گئے۔ امام اعظم اس طرح سے فوری طور پر جواب کا انتظام کیا کرتے، سوال اور جواب، سمجھ گیا؟ امام اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، تو ہم کو حنفی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک عالم صاحب نے کہا ہاں حنفی تو مانتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا میں ان کو حنفی نہیں مانتا، بھلے وہ اپنے آپ کو حنفی کریں۔ کیوں نہیں مانتے آپ؟ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے ہمیں حنفی پر عمل کرتے تو رسول حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نے کوا کھانا حرام کیا، یہ لوگ کیوں کھاتے؟ انہوں نے حرام کہا، یہ لوگ کیوں کھاتے؟ اس کے علاوہ ان کے کئی مولویوں نے لکھا کہ چمگادڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، امام اعظم کہتے ناجائز ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کا ہاتھ چومنا ناجائز ہے، یہ شرک بدعت ہے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں حاضر تھا، کچھ لوگ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ چومنے لگے۔ وہاں سے ایک متوجہ گزر رہا تھا، اس نے کہا شرک 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 شرک، اسے چھوٹتے ہو، ہاتھ چومنے کے لیے جھکتے ہو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کے لیے جھکا نہیں جاتا۔ میں نے کہا جھکا نہیں جاتا، کسی کے لیے نہیں جھکا جاتا، بچے میں کو گود میں اٹھانے کے لیے جھکا جاتا کہ نہیں؟
تو بچے کے لیے تو جھک جاؤ اور بڑے بزرگ کے لیے مت جھکو. رکوع کی نیت سے نہیں جھکا ہے, سجدے کی نیت سے نہیں جھکا ہے, رکوع کی نیت سے کرتا تو یہ ناجائز ہوتا. وہ جھکا ہے ایک ضرورت کے لیے, میرا ہاتھ نیچے ہے اور اس کا منہ اوپر ہے, تو اب ضرورت ہے کہ وہ جھک کر چومے. مگر اس پر بہت زیادہ بک بک وہ کرتے رہے, میں چپ چاپ متوجہ لوگ, میں چپ چاپ ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ جب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی, جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں, علم کا اتنا بڑا وہ سمندر تھے, نام ان کا علی, وہ محمد ابن علی یہ تھا, یعنی علی امام زین العابدین کا نام تھا, علی اوسط, تو اور ان کا نام محمد تھا امام باقر کا. تو مگر مشہور ہے امام باقر سے, نام کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام محمد تھا. امام باقر یہ چلتا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے. نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ کی نظر پڑی کہ مقام ابراہیم کے ایک کنارے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. اٹھے اور جا کر ان کی دستبوسی کی. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا عراق سے آیا. اچھا, عراق میں تو ایک ابو حنیفہ ہے. نہیں پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہا کہ میرا نام ابو حنیفہ نعمان ہے. تو عراق میں ایک ابو حنیفہ تو وہی ہے جو جو رسول پاک کی حدیثوں کے خلاف فتوے دیا کرتا ہے, تو اور اپنے قیاس اور رائے پر وہ چلا کرتا ہے, حدیثوں پر نہیں چلتا. تو جی حضور میرے ہی بارے میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں. تو فرمایا, امام اعظم نے عرض کی کہ حضور میں 3 سوالات کروں گا, اس کے جوابات آپ بتائیں, میں بھی بتاؤں گا, اور وہ جواب میرا غلط ہے کہ صحیح آپ بولیے گا. ایک سوال یہ ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی؟ فرمایا امام باقر نے پیشاب زیادہ ناپاک ہے. تو فرمایا امام ابو حنیفہ نے پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنا چاہیے. منی کب ناپاک ہے تو اس کے نکلنے کے بعد آدمی کو وضو کر لینا چاہیے, کافی ہو جائے. قیاس یہی چاہتا ہے, مگر فتویٰ میں یہی دیتا ہوں کہ پیشاب کی وجہ سے وضو ہے اور منی کی وجہ سے وضو. دوسرا سوال تو یہ ہے کہ لڑکا زیادہ طاقتور ہے کہ لڑکی؟ تو فرمایا لڑکا زیادہ طاقتور ہے. تو باپ مر جائے
تو کمزور بیٹی کو زیادہ وراثت ملے، بیٹا طاقتور ہے وہ کما بھی لے گا، اس کو کم ملے وراثت۔ مگر میں فتویٰ یہی دیتا ہوں جو قرآن مجید میں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکی کا دوگنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ اس طرح انہوں نے 3 مسئلے ذکر کیے۔ امام باقر آگے بڑھے، امام اعظم کا سر پکڑ کے ان کی پیشانی پر بوسہ کیا، فرمایا کہ ایسا تمہارے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جب تک تمہارے جیسا موجود ہے کوئی شخص تو رسول پاک کی شریعت میں کوئی آنچ نہیں آنے دے، کوئی گڑبڑی نہیں پیدا ہونے دے۔ تو ان کی سند ہے جو سیدنا امام باقر کہلاتے ہیں، امام اعظم کے بارے میں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ امام باقر کی دستبوسی کی دیوبندی دستبوسی کو شرک کرتے ہیں اور تمام وہابی اس کو شرک کرتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ یہ لوگ حنفی کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے مسائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اولیاء کرام کو تصرفات کا حق ہے اور وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ خود امام اعظم میزان الشریعت الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا کہ امام اعظم کی شان یہ تھی کہ ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کے کہا تو اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرنا چاہیے کہ نہیں ہوئی کہ نہ تم وضو کر رہے تھے تو حقوق الوالدین کا گناہ جھڑ رہا تھا پانی کے ساتھ، میں نے اپنی آنکھ اور کسی کو نظر آتا۔ تو وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب کی باتوں کی خبر دینا یہ شرک ہے، تو امام اعظم کو مشرک کہتے ہیں تو پھر کیسے وہ کیسے حنفی ہوئے؟ اس طرح کے کتنے مسائل ہیں۔ امام اعظم اپنے موقف پر مستحکم تھے، ایمان کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے میں بھی اور تعلقات کے بارے میں بھی۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام اعظم کسی منافق سے اپنا تعلق رکھتے ہو، سمجھ گیا؟ ہاں، یہاں تک کہ اگر کسی سے آپ نے تعلق جوڑا تو آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ توبہ کرے گا، اسی لیے تو اس رافضی کے پاس گئے کہ ایک لڑکا تیری بیٹی کے لیے بہت عمدہ حافظ قرآن اور یہ وہ ہے اور حافظ بتائی اپنے وقت کا خوب صدقات خیرات کرتا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور یہ ہے وہ ہے، سب تعریف کی ایک عیب ہے۔ یہ کہا، اس سے بات چیت کی
مگر اس بات چیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. ہے اس کو ہدایت مل گئی. سمجھ میں آیا؟ اور جس کو ہدایت نہیں ملی ہوتی تو وہ ایک رافضی اسی کوفے میں رہتا تھا. اس نے 2 گدھے پال رکھے تھے. ایک گدھے کا نام اس نے ابو بکر رکھا اور ایک کا نام عمر رکھا. یہ صرف توحید کے لیے کیا گیا. توحید کرنے. تو ایک روز اس کے گدھوں میں سے ایک گدھے نے ایسی لاٹ ماری اس کو کہ اس کا سر پھٹ گیا، مر گیا. امام اعظم کو خبر ملی کہ وہ خبیث مر گیا. کیسے؟ کہ گدھے، اسی کے گدھے نے لگتی مار دی اس کو، کہ اسی نے ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا. اسی نے ماری. ہاں تو نام کا اثر یہ ہوا. سمجھ گئے؟ تو امام اعظم کہاں تک نظر رکھا کرتے تھے. بہرحال اس زمانے میں لوگوں میں سلح کلیت پھیل رہی ہے اور بد مذہبوں میں خاص طور سے وہابیوں، غیر مقلد اور دیوبندیوں کے ساتھ لوگ دوستانہ رشتہ داری وغیرہ کرتے ہیں. جب کہ وہ لوگ آپ کو مشرک کہیں اور آپ ان سے دوستی کریں، جب کہ وہ لوگ رسول پاک کی شان میں، اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کریں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. ان کے مولوی صاحب کو اگر میں کہہ دوں کیا تم جھوٹ نہیں بول سکتے تو اس کا پارا چڑھ جائے اور اس کا 2 ایک طالب علم ہو تو آتیش چڑھانے لڑنے کے لیے. اور آپ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت و آبرو بھی قربان، اس کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی. رسول پاک کے علم کے بارے میں یہاں تک لکھے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی مجھے علم نہیں. رسول پاک نے فرمایا ایک ایسی جھوٹی بات حضور کی شان میں کہی کہ یہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ جھوٹ ہے. کبھی رسول پاک نے ایسی بات نہیں کی. شیخ عبدالرحمن دہلوی نے لکھا بنا کے سخن قتل ندارت. یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایسی بات. اور اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے. پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. ایک پیارے محبوب آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ایک آدمی، ایک بشر. آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر. سبحان اللہ.
کیا بات ہے! رسول پاک کو جب یہ حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ یوحا الیہ بھی ہے اور مصر کے معنی تمہارے برابر، تمہارے جیسا بالکل یہ ہوتا ہی نہیں۔ مصر کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ ایک مثل نظر آتے ہیں، یعنی ایک رنگ و روپ میں، ایک صورت میں۔ تو میں تمہاری طرح بشر کی صورت میں ہوں، مگر میرے اوپر وحی آتی اور تم پر وحی نہیں آتی۔ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ رسول پاک نے کئی حدیثوں میں فرمایا ہے لست کمثلکم ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا؟ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا، صحابہ سے کہا۔ ہم لوگ تو صحابہ کے راستے کی دھول کے برابر بھی نہیں، مگر یہ میرے آقا فرما رہے ہیں اے صحابہ تم میں کون میرے جیسا ہے؟ اور لست مثلکم کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح سے نہیں ہوں، خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث تو نہیں آتا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو بتا دیا، جو کچھ نہیں جانتے۔ تو اب غیب نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا۔ تو یہ سب چیزیں کل کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے؟ ایک طرح سے ڈاکٹر تو بتا دیں بٹوا ہے بٹیا ہے، اگر اسی روز بتائیں گے جب اس کا آلۂ تناسل پیدا ہو جائے، کیا جس روز وہ نطفہ پیٹ میں پہنچا، رحم میں پہنچا، استقرار ہوا، تو کیا بتا سکتا ہے کوئی کہ وہ بٹوا ہے کہ بٹیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بتایا کہ اگر تیری بیوی جھوٹی ہے تو فلاں کے جیسا ایک بچہ بیٹا پیدا کرے گی، اور ویسا ہی سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا ہے، اللہ نے بتایا۔ جس چیز کا بتانا اللہ کی طرف سے اجازت تھی وہ بتا دیا، اور جس چیز کو اللہ نے چھپانے کا دیا وہ نبی پاک نے چھپا دی۔ اس لیے قیامت کی نشانیاں تو بتا دی مگر دن تاریخ نہ بتایا، فلاں سب کی فلاں تاریخ فلاں ہفتے میں جمعے کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب نہیں بتایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علامتیں بہت بتا دی، ایسی علامتیں بتا دی کہ جس علامت کے بعد قیامت آنی ہی ہے۔ دجال کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ یہ غیب کا علم ہے یا یہ ظاہر کا علم ہے؟ تو اب
میری نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر، اس کی باپ کا نام میرے والد ماجد کے نام پر ہوگا، سبحان اللہ. اور وہ آئے گا تو دنیا سے سب گمراہیاں مٹا دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ امام مہدی کے بارے میں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کیف بکم اذ نزل فیکم ابن مریم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ مریم کے شاہزادی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ امامکم منکم، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. ایک اس کے دونوں معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام بنیں گے تمہیں میں سے ہو کر. کیا مطلب؟ میرے امتی بن کر. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے امام حکم منکم، وہ امامت نہیں کریں گے تمہیں میں سے ایک، یعنی امام مہدی وہ امامت کریں گے. دونوں معنی صحیح ہے اور دونوں ہوگا، دونوں ہوگا. امامت کبریٰ اگر مراد لی جائے اور امامت صلاح مراد لی جائے تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، امامت کبریٰ یعنی یہ خلافت چلانا. سمجھ میں آیا؟ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین پر روک دی تھی کہ وہی اصل خلیفہ تھا، اور اب ان کے طریقے پر کوئی خلافت کرے گا تو حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے. اور جب وہ وفات پا جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہوں گے. تو دونوں معنی صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہیں میں سے ایک خلیفہ اور نماز کے امام ہوں گے، اور تمہیں میں سے حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی وہ امام بنیں گے. دونوں امامت کبریٰ امامت صغریٰ دونوں میں. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سب باتیں غیب کی ہیں. وہابیہ چاہے دیوبندیہ ہو اور چاہے وہ غیر مقلدیہ ہو، کچھ بھی وہ لوگ رسول پاک کی غیب کی خبروں کا انکار کرتے ہیں اور غیب کی خبریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غیب حضور کو اللہ نے نہیں بتایا. یہ تو اب ذرا سوچو کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو مرتبے تھے، جو صفات عالیہ تھے، جو آپ کو کمالات بے مثال عطا کی، اس کا انکار کرنا ہے کہ نہیں؟ اور اپنے جیسا قرار دینے میں یہ سب آتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی خبر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی میں نے آیت پڑھی،
لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر، وہ قوم جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کو نہ پائیں گے آپ کہ وہ دوستی کرے اس کی جو اللہ اور رسول کی سے مخالفت کرتا ہو. یوادون من حاد اللہ، جو دوستی کرے اس کے ساتھ جو اللہ اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں. وہ آپ یا بالکل مخالفت کر رہے ہیں، جو چیز اللہ نے دی وہ نہیں مانتے. اللہ نے رسول پاک کو جو کمالات دیے اس کو نہیں مانتے، اور رسول پاک کی بے مثالی نہیں مانتے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وقت ہے بے تناہی کے ہیں بری، اے رام میں کیا کیا یہ ہے امام احمد رضا کا عقیدہ کہ صلح کلیت کو دفن کر دو اور تم لوگ آقا کائنات کا گن گاؤ. یا رسول اللہ کام کو لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نہ بے رضا تم پہ کر دو. یہ سمجھ میں آیا؟ تو وہ کام جو اللہ اور رسول کو راضی کرے وہ یہ ہے کہ تم اکیلے رہو، اکیلے رہو، اللہ رسول تمہارے ساتھ، اور تم سب کو لے کر رہو، اللہ رسول تم سے بے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ صلح کلیت ترک کرو، ایمان کے پکے ایمان کے اپنے حفاظت کا انتظام کرو. حدیث رسول پاک فرماتے ہیں، مسلم شریف اٹھائیے اس میں پڑھ لیجیے. ارشاد فرماتے ہیں سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ان قریب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے، جو ایسے دجال اور ایسے کذاب لوگ آئیں گے جو تم سے وہ باتیں کریں گے جو باتیں نہ تم نے اپنے باپ دادا سے سنی اور نہ خود سنی، نہ خود سنی نہ باپ دادا سے سنی. ایسی باتیں کریں. باپ دادا سے سنتے آئے کہ رسول پاک کو اللہ نے بے مثال بنایا. سنتے آیا کہ جو کچھ نہ جانتے تھے میرے آقا کو سب دے دیا، جن کے بارے میں اقرا وربک الاکرم. نبی آپ پڑھتے جائیے، آپ کا رب بہت کرم ہاں کہ کہیں پڑھائی میں کوئی کہیں رکاوٹ نہ ہو. سب ایسا امی کس لیے منت کشی استاد کو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ ہاں اس لیے آپ یہ دیکھیے سارے کرام اور ان کے بعد کے جتنے امام، جتنے پکے مسلمان رہے، سب رسول پاک کو بے مثل و بے مثال
سب رسول پاک کو اپنا آقا، سب رسول پاک کو اللہ کا نائب مطلق اور دنیا جہان میں تصرف کرنے والے مانتے تھے۔ حدیثوں میں نہیں ہے کہ رسول پاک نے مشتہائے مبارک گھاٹیوں تھی، پانیوں کا چشمہ بہایا، آپ لوگ تو پسینے کا بھی چشمہ نہیں بہا سکتے، اور میرے آقا نے ایسا پانی بہایا کہ آب زمزم اور حوض کوثر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سبحان اللہ۔ ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال مانا۔ اب یہ کہنا کہ امام احمد رضا بس جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ وہی بات ہے کہ رسول پاک مکے میں صرف جھگڑا چلانے کے لیے آئے، یہی کہے گا مکے میں میرے آقا حق رد کرنے کے لیے آئے اور ان کے نائب امام احمد رضا حق کا پرچم بلند کرنے آئے، حق کی بولی پھیلانے آئے، رسول پاک کا پیغام نشر و اشاعت کرنے آئے۔ بس یہ یاد رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔